لاہور پولیس بھی کرونا وبا کی روک تھام کے لیے متحرک۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 24 گھنٹے میں 194 مقدمات درج، جبکہ ٹریفک پولیس نے 1500 سے زائد چالان کر دیے۔ 1200 موٹر سائیکل سواروں کے ماسک نہ پہننے پر، جبکہ 300 گاڑیوں کے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر چالان ہوئے۔ سی ٹی او لاہور سید حماد عابد کہتے ہیں، بغیر ماسک موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کے بھی چالان ہوں گے۔ یکم سے پہلے آؤٹ ڈور شادی فنکشنز کو چلنے دیا جائے۔ کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانا ہوگی۔ کمشنر محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس میں گفتگو۔ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ مارکیٹس بند کرانے کے لیے اے سیز کو شام 5:30 بجے موقع پر پہنچنے کی ہدایت۔ حکومت کی شہریوں کے لیے سہولت۔ مینار پاکستان میں کرونا ویکسینیشن سینٹر قائم۔ صوبائی وزیر صحت نے افتتاح کیا۔ اسکریننگ روم، انتظار گاہ اور کاؤنٹر پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ افتتاحی تقریب میں سیکرٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سارا اسلم، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور دیگر افسران کی شرکت۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے لاہور ایئرپورٹ انتظامیہ بھی متحرک۔ اسپیشل کرونا ٹاسک فورس بنا دی۔ فورس مسافروں کے سماجی فاصلے اور ماسک کے استعمال کو یقینی بنائے گی۔ مسافر امیگریشن عملے کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے کاؤنٹرز پر شیشے لگا دیے گئے۔ وفاقی حکومت کا صنعتی صارفین کو بجلی کی سپلائی معطل کرنے کا فیصلہ۔ رمضان میں سحر و افطار کے اوقات کار میں بجلی سپلائی بند کی جائے گی۔ رمضان المبارک میں لیسکو کی ڈیمانڈ 4000 میگا واٹ سے تجاوز کر جائے گی۔ ڈیمانڈ میں اضافے سے بڑے صارفین کو بجلی بند کر کے سسٹم چلایا جائے گا۔ عام عوام پر پھر سے بجلی بم گرا دیا گیا۔ بجلی 65 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ نیپرا نے بجلی فروری کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی۔ فروری کے فیول ایڈجسٹمنٹ اپریل کے بلوں میں وصول کی جائے گی۔ صارفین پر 4 ارب 59 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ شوگر ڈیلرز کی غیر اعلانیہ ہڑتال کا 9واں روز۔ چینی کی قلت، قیمتوں کا مسئلہ تاحال برقرار۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 105 روپے تک فروخت۔ چینی کے ساتھ آٹے کی قلت نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا۔ شمالی لاہور، گڑھی شاہو، گلبرگ سمیت متعدد علاقوں میں آٹے کی شدید قلت۔ کرانہ فروش کہتے ہیں فلور ملوں سے سپلائی معمول کے مطابق نہیں آ رہی۔ مالیاتی سکینڈل، ایف بی آر شوگر ڈیلرز کے خلاف متحرک۔ لاہور کے 37 شوگر ڈیلرز کے ٹیکس معاملات، اکاؤنٹس اور اثاثہ جات کی چھان بین شروع۔ ایف آئی اے نے 9 غیر رجسٹرڈ شوگر ڈیلرز کے نام ایف بی آر کو بھجوا دیے۔ شوگر بروکر محمود جاوید، پروین ذوالفقار، صفیہ بیگم، عامرہ ضمیر اور دیگر شامل۔ فیکٹری ملازمین کی سہولت کے لیے سوشل سیکیورٹی کا اہم فیصلہ۔ 11,50,000 فیکٹری ملازمین کو جدید کارڈ دیا جائے گا۔ منصوبے کے لیے 16 کروڑ روپے مختص۔ گورننگ باڈی سے منظوری لی جائے گی۔ متعدد افراد کی غیر قانونی طور پر صحت سہولیات حاصل کرنے کی شکایات تھی۔ جلو زو سفاری کی ڈیولپمنٹ کے منصوبے پر کام پھر رک گیا۔ جون میں مکمل ہونے والا منصوبہ فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث تاخیر کا شکار۔ عدم دلچسپی کے باعث 4 سال بعد بھی منصوبے کی تکمیل نہ ہو سکی۔ بنائے گئے واش رومز بھی ٹوٹ پھوٹ کے باعث بند کر دیے گئے۔ بے یارو مددگار عوامی فلاح کے منصوبوں کی سنی گئی۔ منصوبوں کی دیکھ بھال کے لیے غیر ملکی ڈونر ایجنسیوں کی مدد لینے کا فیصلہ۔ عالمی، ایشین ڈیولپمنٹ، چائنا ڈیولپمنٹ بینک فنڈنگ کے لیے رضامند۔ پنجاب حکومت انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈز قائم کرے گی۔ آئی ڈیپ اتھارٹی نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ کے قیام پر مجوزہ پلان تشکیل دے دیا۔ ایل ڈی اے کی توجہ میگا پروجیکٹس پر مرکوز۔ چھوٹی اسکیمیں رول گئیں۔ سڑکوں، پارکس، ری ماڈلنگ، سائنس سمیت متعدد پروجیکٹس نظر انداز۔ اللہ گول چکر کی تعمیر و بحالی، لاہور انٹرٹینمنٹ پارک جیسے منصوبے سرد خانے میں ڈال دیے گئے۔
ایک موریا پل، سپورٹس کمپلیکس، ارینا اور دیگر پروجیکٹ چیونٹی کی رفتار سے چلنے لگے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے کتنا کمایا، کتنا لگایا اور کتنا کھایا، کھاتے کھل گئے۔ محکمہ کوآپریٹو نے تمام کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ ماڈل ٹاؤن کوآپریٹو، دابٹا ٹاؤن کوآپریٹو، ویلنشیا ٹاؤن کوآپریٹو اور دیگر سے ریکارڈ طلب۔ اخراجات 1 لاکھ سے زائد تنخواہ والے ملازمین، کیسز میں وکلاء کو ادائیگیوں کا ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت۔ پاک عرب متاثرین کی سنی گئی، نیب حکام کے ساتھ مذاکرات۔ نیب حکام نے متاثرین کو 1 ماہ میں مسائل کے حل کی یقین دہانی کروا دی۔ ریلیف فراہمی کی یقین دہانی پر متاثرین نے نیب کے باہر احتجاج ختم کر دیا۔ امن و امان کے لیے محکمہ داخلہ کا اقدام، پنجاب میں رینجرز کے قیام میں مزید توسیع کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ نے رینجرز کی خدمات مزید 3 ماہ کے لیے مانگ لی۔ کابینہ کمیٹی کو سمری ارسال کی جائے گی۔ مچھلی مارکیٹ اور رم مارکیٹ کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ۔ کمشنر لاہور نے منتقلی کے لیے ریونیو ریکارڈ سمیت دیگر تفصیلات طلب کر لیں۔ فش مارکیٹ منتقلی کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ اے سیز کو دکانداروں سے رابطے کرنے کا حکم دے دیا۔ گندا پانی، ناقص سیوریج سسٹم، صفائی کی بھی ابتر صورتحال۔ دادا فرید کالونی کچا جیل روڈ کا علاقہ مسائل کا گڑھ بن گیا۔ علاقہ مکین سراپا احتجاج، اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر مسائل حل کرانے کا مطالبہ، جبکہ کوٹ لکھپت اور قائد اعظم کالونی روڈ پر کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ علاقہ مکینوں کی شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ ہوا۔ کام پورا کیا، تنخواہ دینے کی باری آئی تو انتظامیہ نے آنکھیں پھیر لیں۔ سینیٹری ملازمین کا تنخواہ نہ ملنے پر LWMC کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین بولے انتظامیہ ہم پر رحم کرے اور تنخواہیں جاری کرے۔ البراق کمپنی کے باہر مظاہرہ کرنے پر پولیس کا مظاہرین پر تشدد۔ شہر کی صفائی کے لیے LWMC کا بڑا اقدام، 4 ارب کی مشینری خریدنے کے لیے اشتہار دے دیا۔ صفائی کے لیے 950 نئی گاڑیاں، 6000 کنٹینرز خریدے جائیں گے۔ سینیٹری ورکرز کا یونیفارم، جوتے اور دیگر میٹیریل خریدا جائے گا۔ اساتذہ کو پینشن اور گریجویٹی جنرل کیڈر سکولز دینے کا انکشاف۔ محکمے پر کروڑوں روپے کا بوجھ پڑ گیا۔ ادائیگیاں لوکل گورنمنٹ اکاؤنٹ سے کی جانا تھیں۔ DEA کی جانب سے پینشن کی تفصیلات فراہم نہ کرنے پر کارپوریشن سکولز کو شو کاز جاری۔ مذکورہ سکولوں میں CDGL سکول مصری شاہ، لوہاری گیٹ اور شاد باغ اور دیگر شامل۔ GCU کا امتحانی نظام میں اہم تبدیلی لانے کا فیصلہ۔ سیمیسٹر سسٹم امتحانات کے 50% نمبرز کا اختیار متعلقہ ٹیچر سے واپس لینے کی تیاری۔ اختیار ایکسٹرنل ٹیچر کو دیا جائے گا۔ فیصلہ اساتذہ کی جانب سے طلباء سے محتسبانہ رویے کی شکایت پر کیا گیا۔ رشوت وصولی، ناروا سلوک، پیسوں کے لیے کام میں ٹال مٹول۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں کرپٹ مافیا کی بھرمار۔ اتھارٹی کا کرپٹ گروپوں کے خلاف شکنجہ مضبوط۔ کرپشن الزامات ثابت ہونے پر 100 ملازمین کو نوکری سے فارغ کیا گیا۔ سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ تحصیل ماڈل ٹاؤن ارم شہزادی بھی نوکری سے فارغ۔ مزید ملازمین کے لیے محکمانہ کارروائی ہوگی۔ منی لانڈرنگ کیس، نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار۔ ہائی کورٹ کا پلیڈر مقرر کرنے کا حکم، پلیڈر کارروائی سے آگاہ کرنے کا پابند ہوگا۔ نصرت شہباز کو صحت یاب ہو کر عدالتی کارروائی میں شامل ہونے کی ہدایت۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ میونسپل کارپوریشن کی دکانوں کی نیلامی کے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت کا سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ دکانوں کے کرائے سے متعلق حکم امتناعی واپس لینے کا حکم۔ نور الامین مینگل کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو، بولے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے مزید مشینری خرید رہے ہیں۔ محکمے کا سربراہ خود فیلڈ میں کام کرے گا تو عملہ الرٹ رہے گا۔
بلدیاتی اداروں کی بحالی، محکمہ بلدیات ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ یو سیز اور ضلعی کونسلز اور ملازمین کی واپسی کا نوٹیفکیشن جاری نہ ہو سکا۔ محکمہ بلدیات اداروں کے ملازمین کو بڑے پیمانے پر تقسیم کر چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کو خود مختار کرنے والا آرڈیننس قابل قبول نہیں۔ سیاسی نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، پاکستان نہ رہا تو سیاست کہاں کریں گے؟ امیر جماعت اسلامی کا منصورہ میں کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب۔ سراج الحق نے گو آئی ایم ایف گو تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ کمشنر لاہور کا ایک شہر ایک پارکنگ فیس کا سلوگن۔ کمشنر محمد عثمان کی ہدایت پر پارکنگ اوور چارجنگ پر کریک ڈاؤن۔ سروسز ہسپتال پارکنگ کانٹریکٹر کو 24 گھنٹے میں دوبارہ 35,000 جرمانہ۔ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر مقدمے کا عندیہ۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی کارروائیاں۔ اعظم کراس پارکنگ ادارہ بحالی معذورہ پارکنگ سٹینڈ پر کارروائی۔ انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز، ڈی سی مدثر ریاض کا یو سی 79 قریشی محلہ لٹن روڈ کا دورہ۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ پولیو ورکرز کی کارکردگی اور حاضری کو چیک کیا۔ ڈی سی نے پولیو ورکرز کو پولیو مہم کو بھرپور طریقے سے جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ اور پنجاب بار کونسل کے مابین معاہدہ، یو ایچ ایس وکلاء اور ان کے اہل خانہ کی ویکسینیشن اور کرونا ٹیسٹ فری کرے گی۔ معاہدے پر پروفیسر جاوید اکرم اور وائس چیئرمین پنجاب بار عبدالباسط خان بلوچ نے دستخط کی۔ لاہور چڑیا گھر میں سفید شیرنی کے ہاں بچے کی پیدائش۔ سفید شیروں کی تعداد 6 ہو گئی۔ نوزائیدہ بچے کو ماں نے قبول نہ کیا۔ انتظامیہ بچے کو مصنوعی طریقے سے دودھ پلانے لگی۔ بچے کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ اور فیفا ہاؤس پر انجینئر اشفاق گروپ کے قبضے کے بعد فیفا حرکت میں آ گئی۔ کل رات 8 بجے تک فیفا ہاؤس خالی کرنے کا حکم۔ خالی نہ کرنے پر کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ فیفا ہاؤس خالی نہ کیا گیا تو فیفا پاکستان پر 5 سال کی پابندی لگا سکتی ہے۔